سیدہ کائنات باقی ہوئی. اہل بیت نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے تلختر ہے، سخت تر ہے ہمارے لیے، اور مصیبت آورتر ہے، زیادہ مصیبتیں ہم پہ نازل ہوئی. فرمایا کہ یہ کس لیے ہے کہ لِأَنَّهُ أَصْلُ يَوْمِ الْعَذَابِ، ہمارے لیے اصل سختیوں کا دن وہی دن تھا جس دن سیدہ کائنات پہ حملہ ہوا، جس دن سقیفہ رونما ہوا. یہ باتیں کل عرض کی آپ کی خدمت میں. لہذا فرمائش ہے آقا امام صادق علیہ السلام جو کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کربلا کی مصیبت بہت عظیم ہے، کربلا کا واقعہ بہت عظیم ہے، کربلا کا سانحہ اہل بیت کے لیے بہت عظیم ہے. کربلا میں جو مصیبتیں نازل ہوئی وہ بہت عظیم ہیں ان کے لیے، اہل بیت کے لیے، بلکہ عالم اسلام بلکہ اہل السماوات والارض کے لیے. جیسا کہ زیارت عاشورہ میں آیا ہے کہ مصیبت ما اعظمها واعظم رزیتها فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض، یہ مصیبت آسمانوں میں بھی عظیم ہے، زمین میں بھی عظیم، اہل آسمان کے لیے عظیم ہے. لیکن شاید امام یہ بتانا چاہتے کہ وہ ظلم جو ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآلہ، وہ ہمارے لیے زیادہ ہی سخت ہے، زیادہ ہمارے لیے تلخ ہے. تو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے مصیبت ما اعظمها، اے وائی مصیبت عظمی عاشورہ، مصیبت ما اعظمها، کس قدر یہ مصیبت عظیم ہے. البتہ ادراک وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس میدان میں وارد ہیں کہ شناخت مصائب اہل بیت اور ادراک مصائب اہل بیت، معرفت مصائب اہل بیت، یہ ایک باب ہے. جو وارد ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت پہ مصیبت کس لیے عظیم ہے. بہرحال زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں اہل بیت کی طرف سے محصول زیارت ہے، زیارت عاشورہ، معروف و غیر معروف جو بھی ہو دونوں. مصیبت ما اعظمها، کس قدر یہ مصیبت عاشورہ، شہادت آقا عبداللہ حسین اور شہادت شہداء کربلا کس قدر عظیم ہے. واعظم رزیتها فی الاسلام، اس کی عزاداری، اس کی سوگواری بہت سخت ہے، کس قدر عظیم ہے. فی الاسلام، اسلام میں یہ مصیبت عظمی عاشورہ بہت سخت ہے اور عظیم. وفی جمیع اہل السماوات والارض، تمام اہل آسمان کے لیے مصیبت عاشورہ عظیم ہے، سخت ہے، اور اہل زمین کے لیے بھی. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ شعائر فاطمی بہت اہمیت کے حامل ہیں. اہداف و مرام فاطمی بہت اہمیت کے حامل ہیں، جنہیں ایام فاطمیہ میں زندہ کرنا ہے، بہت عظیم ہے. ہمارے بزرگوں کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ شعائر فاطمی کو زندہ کرنا چاہتے تھے. ائمہ اطہار نے ہمیں بتا دیا، مثلا خود حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ عمل رسول اسلام کی بیٹی کی ذات میں موجود ہیں. وہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، وہ میرے لیے آئیڈیل ہے. میں نے ان کی جو ہے ان کے شاعر کو زندہ کرنا ہے، نمونہ عمل ادھر ہے. اور جیسا کہ باقی بعض ائمہ نے فرمایا کہ جو ہے ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوق خدا پر، اور
سیدہ کائنات زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہم ائمہ پہ حجت ہیں خدا کی طرف سے. ایام فاطمیہ میں شعائر فاطمی کو زندہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے. شاعر فاطمی کو زندہ، آداب فاطمی، مرام فاطمی کو زندہ کریں. ایام جو ہے مرام فاطمی کو، ایام فاطمیہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ساری جو ہے زندگی ہمیں ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ آداب عاشورہ، آداب فاطمیہ، آداب غدیر کو زندہ کریں. سب ایک ہی ہدف رکھتے ہیں، ان کے آداب جدا جدا نہیں ہیں. ہم ساری اور انہی چیزوں کے لیے کام کریں، لیکن یہ خاص ایام ہیں. تو شعائر فاطمیہ ادب اگر سمجھنا چاہتے ہیں سیدہ کائنات کے خطبوں میں آ جائیں، دقت کریں. پھر بھی عرض کروں گا، حیف ہے، افسوس ہے کہ ایام شہادت سیدہ کائنات میں بھی ہم ان کے خطبوں کی طرف نہ آئیں، کبھی دیکھیں بھی نہیں کہ کم از کم ترجمے پڑھ لیا کریں، کم از کم اس کے قصے پڑھ لیا کریں کہ خطبہ فلکیہ یعنی کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس خطبے میں کیا علماء نے شرحیں لکھی ہوئی ہیں. بہترین شرحیں اس کی بھی لکھی ہوئی، بعض کا اردو میں شاید ترجمہ بھی موجود ہیں. اور فضائل مجازی میں یہ سارے خطبے آپ جو ہے بغیر کسی خرچے کے میسر ہے. آپ کے لیے حیف ہے کہ ان ایام میں سیدہ کائنات کے جو ہے مختصر خطبے کو بھی ہم نہ پڑھ سکیں. ان کی سیرت کی کتابوں کو لے لیں اور ان میں جن میں خطبے موجود ہوں پڑھیں. تو اگر مرام فاطمی اور شعائر فاطمی کو زندہ رکھنا چاہتے، آداب فاطمی کو، ان کے خطبوں کی طرف آنا چاہیے. ان میں دیکھیں کہ سیدہ کائنات کا احتجاج کیا ہے. ہماری طرح کی نتوز نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ بی بی کیوں ناراض رہی ان سے. یہ ذاتی دشمنی ہے. علماء قسم کھائیں گے کہ ذاتی دشمنی کی بنا پہ اصلا گنجائش نہیں تھی کہ ان سے راضی ہو سکے. اگر گنجائش ہوتی سیدہ کائنات راضی ہو جاتی ان سے. چونکہ یہ سیدہ، یہ ہستی معیار رضا و غضب الہی ہے، خود مظہر جلال و جمال الہی ہے. یا ان کی رضایت یعنی ان کی تصدیق ناممکن ہے کہ گمراہی کی تصدیق کریں. اگر یہ اپنی گمراہی کو چھوڑ دیتے بی بی راضی ہو جاتی. ناممکن تھا بی بی کے لیے. سیدہ کائنات کا احتجاج اور ناراضگی اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے جس خط کو لیا ہے، جس راہ کو لیا ہے، جس لائن کا انتخاب کیا ہے وہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے. لہذا میں راضی نہیں ہو سکتی. تاکہ یہ میرا احتجاج تا قیامت رہے. میں ان سے اس لیے راضی نہیں کہ انہوں نے گمراہی کا انتخاب کیا ہے. گمراہی پہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی. بی بی کا احتجاج اس لیے ہے کہ دیکھیں ان کا راستہ غلط ہے. آج اگر سیدہ کائنات راضی ہو جاتی، ہم بھی کہتے سیدہ راضی تھی، چلیں ان کے پیچھے. تا قیامت کتنے افراد ان کے پیچھے چل پڑتے بی بی کی رضایت کی وجہ سے. سیدہ نے بھان دیا کہ نہ، ابھی ہم دیکھتے ہیں سیدہ ناراض ہے، بس حتماً گمراہی ہے، حتماً گمراہی ہے. ہم اس راہ پہ جا نہیں سکتے. راہ پہ جانا تو دور کی بات، ہم ذرہ برابر ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں دے سکتے. حرام ہے ہمارے لیے، حرام ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی جن سے سیدہ ناراض ہیں، جن سے مادر ائمہ ناراض ہیں، جن سے ام ابیہا ناراض ہیں، ہم ان کی ذرہ برابر محبت کو دل میں رکھیں. حرام ہے ہمارے لیے.
گنجائش نہیں ہے ایک شخص گمراہی پہ جائے اور آپ پھر بھی راضی ہو جائیں. کسے راضی رہے ہیں؟ شخصی بارہا فرمایا اہل بیت نے کہ ہم نے فتح لے کے کیا کرنا ہے؟ فتح بہانا ہے. ہم اتنی زمین نہیں بخشی، ساری دنیا کو ہم نے زمینیں بخشی ہیں، باغات ہم نے تقسیم کیے ہیں، کنواں تقسیم کیے ہیں. ہمارے لیے فتح کیا چیز ہے؟ بارہ فرمایا ہے کہ مجھے فتح سے کیا کہوں. اب ایک زمینہ فراہم ہو گیا ہے، ایک موقع فراہم ہو گیا ہے کہ حق کی آواز کو بلند کر دیا جائے، باطل کو برملا کیا جائے. اس موقع سے فائدہ اٹھانا سیدہ کائنات کے لیے واجب تھا، تو فائدہ اٹھا لیا اور مسجد تک آ گئی کہ اپنے حق کو برملا کروں گا. اب ظالم کے سامنے اسے دربار میں رسوا کرنا چاہیے. یہی کام امام سجاد علیہ السلام نے کیا دربار یزید. یہی کام سیدہ جو ہے ثانی اللہ سلام علیہ نے کیا دربار میں. جب موقع ملا رسوا کرے. خطیب بہانا ہے، ممبر بہانا تھا سید سجاد کے لیے کہ موقع ہے. اب ایک بہتر موقع فراہم ہوا ہے تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اب احتجاج کرنا ہے. لہذا فتح کے بہانے، حسب خلافت کے بہانے، اس تنازعے کے بہانے سیدہ کائنات نے قیام کیا اور تا قیامت سیدہ کائنات کا قیام ہے. اگر اس دن سیدہ کائنات راضی نہ ہو سکی اور شہادت تک راضی نہ ہوئی، یعنی تا قیامت ہمارے لیے ان کی راہ پہ خط بدلان کھینچ دیا کہ کبھی ان کی راہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں کہ گمراہی ہے. سیدہ نے وہاں پہ خط بدلان کھینچ لیا کہ باطل ہیں، میں اس لیے ناراض ہوں ان سے. انہوں نے گمراہی انتخاب کیا ہے. سیدہ کائنات اس لیے نہیں کہ ابھی دو شخص کو معاف کرنا مشکل تھا ان کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے. ان کے لیے بخشنا مشکل ہے، ان کے لیے نہ بخشنا مشکل ہے. بخشنا مشکل نہیں ہے. اگر ذاتی باتیں ہوتی حضرت عمر کو کبھی بھی نہیں بخشنا چاہیے تھا. امام حسین کو حضرت عمر کی کیا ضرورت تھی؟ جو ہستی خود مرنے کے لیے حاضر ہے، مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں کہ میں خود شہادت پیش کرنے کے لیے. گمراہی چھوڑ دی آج بھی اتنے ہمیشہ اس طرح. اگر گمراہی کا انتخاب کرتا ہے تو انبیاء اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بخشتے. نہیں بخشتے. جعفر قذاب کو اہل بیت نہیں بخشتے اور فرزند نوح کو حضرت نوح نہیں بخشتے. گمراہی کا انتخاب کیا، گمراہی کا انتخاب کیا. باقی اگر ان کے ساتھ مظالم کیے ہیں اہل بیت بخشتے تھے. لہذا ایام فاطمیہ اس لیے عظیم ہے. تو یہاں سے پتہ چلا شعائر فاطمی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ہمارے بزرگوں کی سیرت یہی رہی ہے. اہل بیت نے بھی تاکید کی ہے کہ ہمارے لیے سیدہ کائنات اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہمارے لیے ہیں اور وہ ہمارے اوپر بھی حجت ہیں. اور مقام معظم رہبری جیسے حضرت اللہ وحید خراسانی جیسے اور حضرت اللہ تبریزی جیسی بڑی ہستیاں اور حضرت اللہ عبد الحسین امینی جیسی ہستیاں سر فہرست افراد میں سے ہیں جنہوں نے احتجاج کیا ہے کہ جو ہے شہادت علماء فاطمی کو زندہ کریں اور عاشورہ کی طرح منائیں. اگر اس سے برتر نہ ہو کم از کم عاشورہ کی طرح ہمیں منانا چاہیے. ہر ایک کو چاہے کہ اپنی جگہ جو ہے اہتمام کرے. شعائر فاطمی سے کون سے اہداف لینے ہوتے ہیں ہمیں؟ ہم کیا کرنا چاہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان مجالس کے ذریعے اور ان عزاداریوں کے ذریعے، ان محفلوں کے ذریعے کیا کرنا چاہیے؟ سر فہرست احقاق حق اور ابطال باطل ہے. پہلا ہدف یہ ہے کہ حق ثابت ہو جائے اور باطل مٹ جائے. یہ تمام اہل بیت
کا ہدف رہا ہے کہ باطل نہ رہے. لہٰذا ہمیں یہاں حق کی حمایت میں، حق کی نصرت میں آواز بلند کرنی ہے اور باطل کے خلاف، باطل کو واضح کر کے جو ہے دنیا والوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، امت کے سامنے، ملت کے سامنے رکھ دینے کی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ ہے مرام فاطمی. قیام سیدہ کائنات اسی مقصد کے لیے ہے. دیکھو باطل کے خلاف اور حق کی حمایت میں قیام کر رہی ہوں. سیدہ کائنات سے قیام کیا. حق ولایت حق ہے، اس کی حمایت کرنی ہے. میں سکھا رہی ہوں لوگوں کو. سیدہ کائنات نے قیام کیا. امیر المؤمنین ربنا للظالم حسبا وللمظلوم. ظالم کے مخالف رہو اور مظلوم کے ناصر و مددگار ہو. وہ مظلوم جس کا حق چھینا جاتا ہے اور مظلوم واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ حق چھینا گیا اس کی حمایت کریں تاکہ اسے اس کا حق ملے. اور ظالم نے چونکہ کسی کا حق چھینا ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے باطل کا پرچہ دیا ہے، اس نے راہ باطل کا انتخاب کیا ہے. تو اولین قدم ہمارا احقاق حق کے لیے. لہذا قیام کرے ولایت کے لیے، اس بات ولایت کے لیے ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث جوانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں ولایت کے سلسلے میں کہ یہ ولایت پر حق ہے، یہ نظام ولایت پر حق ہے، اہل بیت کی ولایت و امامت پر حق ہے. دلائل ان کے ذہنوں میں ڈال دیں. کام کرنا یعنی یہ اہل بیت کو امامت اہل بیت کی امامت پڑھائیں اپنے بچوں کو، اپنی کلاسوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے گھروں میں اہل بیت کی ولایت و امامت کو پڑھائیں. آیات ولایت کو قرآن سے نکالیں اور اپنے جوانوں کو سکھا دیں ترجمے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ انہیں سمجھا دیں کہ یہ آیت اس طرح سے ولایت اہل بیت پہ دلالت کرتی ہے، یہ حدیث اہل بیت کی ولایت کے بارے میں، یہ حدیث اہل بیت کی امامت کے بارے میں ہے، یہ شیعہ حدیثیں ہیں، یہ اہل سنت کی حدیثیں ہیں. یہ احقاق حق یعنی یہ احقاق حق یعنی یہ ابطال باطل یعنی یہ کہ آج تکفیری لوگوں کے بطلان کو ثابت کر دیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دنیا کے بدترین کافر ہیں، بدترین کافر. کہ کائنات میں ان سے زیادہ کافر پیدا نہیں ہوا ہوگا، نہ کبھی پیدا ہوگا. ان کے کفر کو ثابت کر دیں، ان کے بطلان کو ثابت کر دیں کہ یہ اسلام کی ہر جڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف انہوں نے مہادارائی کی ہوئی ہے. یہ جو اسلام کا لبادہ اپنے چہرے پہ ڈال رکھا ہے کہ اب وہ بھی پارا پارا ہو چکا ہے اور ان کے منحوس چہرے سب کے سامنے آ چکے ہیں. اب بھی آپ نے دیکھا کہ ایسے ممالک ہیں جو ایک تکفیری دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، یعنی کفر کی حمایت کرتے ہیں. آپ کو عالم بزمانہ ہی ہونا چاہیے. اس وقت کافر کہاں ہے؟ کافر یہی لوگ ہیں جو تکبیر پڑھتے ہیں، بچوں کو ذبح کرتے ہیں، بدترین زنا کرتے ہیں اور اسے توحید کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، بدترین قتل عام کرتے ہیں، قوم لوط کے کام انجام دیتے ہیں، اسے بھی توحید کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تکبیر پڑھتے ہیں ہر جگہ. بدترین زنا، بدترین گناہ، انسانوں کی خرید و فروخت، ناموس کی خرید و فروخت، مساجد دنیا کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، تمام اسلامی مقدسات کی بے حرمتی کرتے، لیکن ساتھ میں تکبیر بھی پڑھتے ہیں. انہیں اسلام کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. بدترین کفار یہ لوگ ہیں. ایام فاطمیہ میں یہی آپ کا پیغام ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے سیدہ کائنات نے قیام کیا ابطال باطل کے لیے. آج بتا دیں بہت سارے افراد ہیں جنہیں آج بھی نہیں معلوم کہ اہل سنت کیا ہیں تو کافر کون لوگ ہیں، مکس ہو چکے ہیں.
وہابیت کو اہل سنت سے ملا دیا ہے اور پھر اہل سنت کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. جدا ہے یہ. عرض کیا کہ ہمارا اہل سنت کے شاید 5% بھی اختلاف نہیں ہے، جبکہ وہابیت کے ساتھ ہمارے 99% اختلاف ہے. وہ اور ہیں، یہ اور ہیں. انہوں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تاکہ تشیع کو دھوکہ دے سکیں. وہ اور ہیں. اہل سنت کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، زیارات کو مانتے. کل بھی کربلا مقدسہ میں ذریعہ آبا عبداللہ حسین پہ لندن سے پوری ٹیم اہل سنت کی آئی ہے زیارت کے لیے. یعنی کل بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پریس کانفرنس ہوئے ہیں، اور انہوں نے داعشیوں کے خلاف، انہی تکفیری گروہوں کے خلاف بیانات دیے ہیں کہ ان کا اہل سنت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اعلان کیا ہے. ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہمارا وظیفہ یہ احقاق حق ابطال باطل. جو لوگ شیعہ سنی لڑانے کی کوشش میں کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور یہ حقیقتاً واقعتاً امام راہی نے جو فرمایا کہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں یہ تکفیری گروہوں کے، شیطانی طاقتوں کے گروہ جو آج بھی ہیں. بعض شیعہ تشیع میں آ چکے ہیں، تشیع کا لباس پہن کر ہمیں اہل سنت کے خلاف لڑاتے ہیں. بعض اہل سنت میں آ چکے ہیں اور انہیں شیعوں سے لڑا لیتے ہیں. لہذا حضرت عبداللہ سیستانی نے فرمایا کہ انہیں یعنی اہل سنت والجماعت جو واقعاً اہل سنت ہیں انہیں بھائی نہ کہو، کہیں کہ ہماری جان ہے، بل قولوا انفسنا. حضرت عبداللہ سیستانی بھائی بھی بھائی سے بھی آگے آتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دشمن ہیں، جو تکفیری ہیں، جو داعشی ہیں، جو دہشت گرد ہیں. ہم انہیں قطعاً مسلمان تسلیم نہیں کرتے. اسلام کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ان سے. یعنی ابطال باطل ایان فاطمیہ کا پیغام ہے. ابطال باطل. یہ چند خطیبوں کے دھوکے میں نہ آئیں کہ یہ ممبروں سے شیعہ سنی کو لڑانے کی. قسم ابو الفضلی، قسم الہی کہ جب تک تشیع اور تسنن کا اتحاد نہ ہو دنیا میں کسی بھی صورت میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. یہ لازمی شرط ہے، ضروری ہے کہ شیعہ سنیوں کا اتحاد ہو جائے. اگر نہ ہو کبھی بھی دنیا میں. اسی طرح سے یہ دشمن آتے رہیں گے، اہل سنت کو بھی قتل کریں گے اور اہل تشیع کو بھی قتل کرتے رہیں گے، لڑائیں گے اور خود حکومت کریں گے. تو ایام فاطمیہ میں شعائر فاطمیہ ہے، سیدہ کائنات کا قیام احقاق حق کے لیے ہے، ولایت امیر المومنین کے لیے ہے اور ابطال باطل کے لیے ہے. یعنی انسان حق و باطل کے درمیان بے طرف نہیں رہ سکتا. جو بھی بے طرف رہے گا وہ اسلام کا دشمن ہے. بے طرف نہ رہیں آپ کہ مجھے کیا، وہ شیعہ مارے گئے مجھے کیا، یہ سنی مارے گئے مجھے کیا. جب بھی کہا مجھے کیا، یہ بے طرف شخص ہے. یعنی کربلا میں کھڑے ہیں ایسے لوگ کہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا امام حسین کی طرف کتنے شہید ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کتنے ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ دیکھ رہے بے طرف ہے، وہ نہ میں ادھر تو نہ ادھر. ایسا نہ ہو جائیں. یہ ننگ ہے ہمارے لیے، آر ہے ہمارے لیے. یہ ایک شیعہ کے لیے عیب ہے، نقص ہے کہ وہ بے طرف رہیں، کہ حق کو بھی نہ پہچانے، باطل کو بھی نہ پہچانے، نہ اس طرف ہو نہ اس طرف. ایسے نہ بنے کہ نماز کے لیے علی کی طرف آئیں، کھانے کے لیے معاویہ کی طرف جائیں. ایسے نہ بنے، ادھر ادھر نہ ہو جائیں. امام حسین کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں، یزید کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ کریں. بے طرف نہیں رہ سکتے ہم لوگ. ہمیں آپ کو یقیناً لازماً آپ کو اعلان کرنا ہوگا کہ آپ نے حق کو پہچانے اور حق کی طرف جاری کرتے. لہٰذا آپ کو آنا چاہیے. آپ کے لیے
یہی کہ ایام فاطمیہ کے محافل میں آپ کی شرکت احقاق حق کے لیے ہے. اور طالبات نے عرض کی آپ کا اجتماع مہم ہے، آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ ضرور آ جائیں. آپ کا آنا دشمن اپنا پیغام لے لیتا ہے. یہ کہ شیعہ کس قدر بیدار ہے، دشمن کو پیغام مل جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا میڈیا خاموشی اختیار کر لیتا ہے. جب بھی اہل بیت کی طرف سے برنامے ہوتے ہیں سب خاموش ہوں گے، ہمارے کیمرے چھپ جائیں گے، ہمارے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، ہماری فکر کام نہیں کرے گی، سب اہل بیت پر کام نہیں کریں گے. لیکن کم از کم اتنا کریں کہ محافل مجالس میں آ جائیں. یہ آنا یعنی آپ نے سید کائنات کے ساتھ قیام کیا کہ کل آپ کے ساتھ ہم نہ آ سکے، آج ہم قیام کرتے ہیں. ہم اس شعائر فاطمی کو زندہ رکھیں گے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ حق و باطل کی جنگ کل بھی جاری تھی، آج بھی جاری ہے. ہم اس جنگ کو لڑیں گے. حق و باطل کی جنگ اہل بیت نے لڑی ہے، ہم بھی یہ جنگ لڑیں گے. یہ ہے کہ ہر ایک کو آپ کی حمایت میں بولنا ہے، لکھنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. آپ آرام سے نہ بیٹھیں، بچوں پہ کام کریں، جوانوں پہ کام کریں، خواتین پہ کام کریں. عرض کی آپ کی ولایت کو پڑھا لیں. ہمارے ہاں اصل رواج نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھا لیں. انہیں یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو عزاداری سے اصل عزاداری یہی ہے کہ آپ انہیں آیات ولایت سمجھا دیں. تو قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو ولایت اہل بیت پہ دلالت کرتی ہیں، اہل بیت کی ولایت کے سلسلے میں ہیں. آیے مباہلہ میں کون کون سی دلالتیں ہیں، آیے بلغ میں کون کون سی ہیں، آیے تذکیر میں جو ہے کون کون سی باتیں اس میں موجود ہیں. یہ دکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے. اہل بیت کے مقامات کیا ہیں. اس دن عرض کیا کہ شخصی شناخت اور شخصیتی شناخت ضروری ہے. اہل بیت کے حسب و نسب سے بھی آشنائی لازمی ہے. اہل بیت کے مقامات سے آشنائی بھی ضروری ہے. احقاق حق یعنی یہ حق و باطل کی جنگ جاری تھی، آج بھی جاری ہے. کربلا میں یہ جنگ جاری تھی، سقیفہ میں یہ جنگ جاری تھی، اور آج ہمارے زمانے میں جاری ہے. تا ظہور ہے آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ جنگ جاری رہے گی. آج تکفیری نحن ابناء یزید کے نعرے لگائے ہوئے میدان میں آ چکے ہیں. دیکھنا کیا ہم یزیدی ہیں، ہم سفیانی ہیں. یہ نعرے لگائے گئے ہیں کہ سفیانی کے انتظار میں ہم ہیں، سفیانی یزیدی ہم ہیں، نحن ابناء یزید. اس نعروں کے ساتھ یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو بدترین شکل میں ختم کرنا چاہتے ہیں. جن کے دلوں میں محبت فاطمی موجود ہے، مودت فاطمی موجود ہے، مہر محبت فاطمی موجود ہے، انہیں احساس کرنا چاہیے کہ ہماری شہزادی کس لیے شہید ہوئی اور میں کیوں خاموش ہوں. آپ اپنی حد تک کام کریں. ہم نہیں کہتے آپ جا کے لڑیں، ہم نہ لڑیں. آپ اپنی جگہ کام کریں. آپ اپنے بچے کو اہل بیت کی ولایت سمجھا دیں. آپ اپنے بچے کو اہل بیت کی ولایت سمجھا دیں. آپ اپنے شاگرد کو اہل بیت کی ولایت سمجھا دیں. سیدہ کائنات کے مقام سمجھا دیں. انہیں راہ زندگی دکھا دیں. اہل بیت کے آداب سکھا دیں انہیں. یعنی اتنا کام کریں. اس لیے آپ نہ کریں، بڑے بڑے قیام نہ کریں. آج تکفیری نحن ابناء یزید کے نعرے لگائے ہوئے آئے ہوئے میدان میں اسلام کو بدترین شکل میں ختم کرنے کے لیے. لہذا باطل جس دن سے شروع ہوا ہے آج تک باطل اپنے پیروکار بنا رہا ہے، اور آج یہ باطل کے پیروکار ہیں. یہ داعشی، یہ تکفیری، یہ ٹولے، یہ بدترین خلق خدا، یہ فرعون یزید و شداد سے بدتر یہ لوگ آ چکے ہیں. یہ دنیا کے بدترین کافر نہیں ہے، یہ آ چکے ہیں اسلام کو نابود کرنے کے لیے. لہذا اس دن سے، جس دن سے باطل نے سر اٹھایا آج تک صدیاں گزر گئی، باطل اپنے لیے پیروکار بنا رہا ہے. آج مغربی شیطانی قوتیں ان تکفیری
گروہوں کی حمایت میں کھڑی ہیں. یعنی کہ اس میں جو پیغام ہے آج مغربی اسلام دشمن طاقتیں ان تکفیری ٹولوں کی حمایت میں کھڑی ہیں. یعنی یہ 1400 سال کے یزیدی فکر اور سوچ کی حمایت کر رہی ہے. یہ آج داعشوں کی حمایت کرنا، تکفیریوں کی حمایت کرنا، دہشت گردوں کی حمایت کرنا، یعنی 1400 سال پہلے کے یزیدی فکر کی حمایت کرنا ہے. یعنی سب سوچیں کہ دیکھیں باطل اپنے پیروکار بنا رہا ہے اور آج بنا رہے ہیں. تو باطل اور شیطانی طاقتیں کل بھی یزید اور یزیدیت کی حمایت کرتی تھی، آج بھی حمایت کر رہی ہے. ان 1400 سال سے یہ جنگ جاری ہے اسلام میں. ہمارا پیغام یہ ہے، لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ کی جڑیں سقیفہ سے شروع ہوئی. ایام فاطمیہ میں پیغام یہ ہے، اسلام میں حق و باطل کی جنگ وہاں سے شروع ہوئی، جڑ وہیں پر ہے. یعنی وہاں سے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی سازشیں شروع کی، وہاں سے. اور آج بھی وہیں پہ یہی کام ہو رہا ہے. آج بھی اسلام کے لیے وہیں پہ منصوبے بن رہے ہیں. اس کی وضاحت نہ ہو سکے گی یہاں پہ، صرف آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کل بھی وہی منصوبہ بنایا گیا، آج بھی وہیں پہ منصوبے بنا رہے ہیں. اپنی جگہ ہے تو باطل اور حق کی جنگ جاری ہے. اب آگے نہ معلوم ہماری طرف سے مثلا دو دنوں میں ایام فاطمیہ ختم ہیں. ایام فاطمیہ تا قیامت ہیں. اہل بیت سید کائنات کے لیے تا قیامت روئیں گے. جہاں کچھ اشارے ملے ہیں کہ یہ زخم اہل بیت کے ظہور میں کچھ مندمل ہو جائیں گے. یہاں حدیث میں بتایا تا ان کے خداوند انہیں اذن ظہور دے اور وہ اہل بیت کا انتقام لیں تو شاید اہل بیت کے مسائل اور شاید کچھ درد کم ہو سکے. یہ وہ درد ہیں جو کبھی کم نہیں ہو سکتے. سیدہ کائنات روتی رہی، ایک عمر روتی رہی، 18 سال کی عمر روتی رہی، بچپنے سے اب تک روتی رہی. کون سا دن ہے جس دن سیدہ کائنات نے خوشی منائی؟ یہ سیدہ اس مسائل کو درک کریں. مثلا امام حسن پیدا ہو جاتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے. امام حسین پیدا ہو جاتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے. اور جب مکرمہ زینب پیدا ہو جاتی ہیں، عزاداری ہوتی ہے. مسائل بیان ہوتے ہیں، گریہ و زاری ہے، عزاداری ہی عزاداری ہے. کس دن خوش رہی؟ ہمیں تاریخ میں ملا کہ سیدہ کائنات اس دن خوش ہوئی جب پیغمبر اسلام نے